بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله وكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم استغفر الله كل ذنوبي يا ستار ويا غفار وبحق حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبحق مخدوم کائنات مولا کائنات سرکاران حسنین کریمین وبحق شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بادشاہ یا مخدوم شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی وامددنی ونورنی واسقنی واعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی وحفظنی وارشدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رب العالمین تمام تر ناظرین کو اور سامعین کو میں بہت تہ دل سے میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، اس کے پاکیزہ خانواد نور کے تمام تر مقدس شہزادگان کے خدماء کے صدقہ دفعیل میں آج کا دن میرے لیے بڑا خوش قسمت رہا۔ آج تقریباً نماز ظہر کے وقت ہندوستان کی بڑی عظیم خانقاہ، بڑی عظیم درسگاہ علم و ادب کی صورت میں جو مرکزی خانقاہ مرکزی ادارے کی حیثیت رکھتی ہے وہ زمین ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، بارگاہ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی مدار شریف پر میں نے ایک مقولہ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ زمین کے اوپر کام کرو پھر زمین کے نیچے آرام کرو۔ ذہن پہ یہ نقش تھا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین طویل مسافت طے کرنے کے بعد خدا کا خاص فضل و کرم رہا کہ صرف ہندوستان نہیں، سلسلے چشت کی وہ مقدس خانقاہ جس خانقاہ پر سرتاپ امور خواجہ عثمان ہارونی، ان کے لاڈلے عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ نگاہ مبارکہ ہر وقت رحمتوں کی ساون بھادو بن کے برستی رہتی ہے۔ یعنی ہندوستان جیسے عظیم ملک میں اتر پردیش صوبے میں لکھنؤ اور کانپور الہ آباد کے درمیان میں یہ شہر مبارکہ جسے ہم فتح پور کہتے ہیں، جسے روحانیت کا اور شعر و ادب کا مرکز کہا جاتا ہے، اسی ضلع کی ایک پاکیزہ وادی نور میں ایک عظیم خانقاہ موجود ہے جہاں شیخ کامل، پیر کامل، امداد العارفین، شیخ الواصلین، نور نگاہ حضور سید الثقلین عطائے سرکار غوث العظم سیدنا اشرا سرکار خواجہ نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ نور جو مرکز عقیدت بھی ہے اور مرجع خلائق بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بڑے بڑے عروسا، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے اقطاب زمانہ جن کی بارگاہ میں دریوزہ گری کرتے اور فخر کرتے ہیں، خود جن کی ذات پر جن کا پیر خانہ الحمدللہ رب العالمین ناز کرتا ہے، اس بارگاہ شریف میں بھی پلکوں کے ساتھ جاروب کشی کا موقع میسر آیا۔ دن میں جو قول پڑھا حضور حافظ ملت کا وہ یہاں صادق آیا۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی زمینیں طے کی ہیں، ملک ہندوستان کے مشاعرے ہوں یا مجالس ہوں یا دینی تمام تر تقریبات ہوں، ہندوستان کے باہر بھی جہاں بھی کچھ مجلسیں ہوئیں وہاں یا تو اپنے تذکرے کے طور پر گیا یا اپنے انتخاب کی وجہ سے حاضر ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نعت کی مجالسوں کی برکتیں نعت کی اسلوب اور نعت کے معیار پر موقوف ہیں۔ میں نے پوری دنیا کی نعتیہ شاعری کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ہندوستان کی نعتیہ شاعری ہو یا اس وقت کی پاکستان کی نعتیہ شاعری ہو یا اردو زبان کا غلبہ جن جن ملکوں کے جن جن شہروں میں پایا جاتا ہے وہاں کا غلبہ ہو، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہزادے کو، سیدی سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لاڈلے کو جو عظیم نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، وہ شخصیت سیدنا اشاہ سرکار نور الحسن نور میاں شاہ صاحب قبلہ کی ہے، جن کی نعتیہ شاعری کی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، خود جن کی اپنی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین آج دنیا کے بڑے بڑے وہ ناقدین، وہ مبصر حضرات، وہ تنقید نگار جن کی تحریرات سونے کے قلم سے چمکتی نظر آتی ہیں، لکھی رہتی ہیں، ڈاکٹر ریاض مجید ہوں یا ڈاکٹر پروفیسر شہزاد احمد صاحب قبلہ ہوں یا ڈاکٹر معین نظامی صاحب قبلہ پاکستان ہوں یا ڈاکٹر عزیز حسن صاحب قبلہ پاکستان ہوں یا ہندوستان کے شہر الہ آباد کے ڈاکٹر شمیم گوہر صاحب قبلہ ہوں یا بڑے عظیم ناقد ہیں اسی ضلع فتح پور کے ڈاکٹر اسماعیل آزاد فتح پوری صاحب ہوں یا ہمارا جو علمی مرکز ہے جامعہ اشرفیہ وہاں کے ناظم اعلیٰ علامہ احمد مصباحی صاحب قبلہ ہوں یا اعظم گڑھ کے ڈاکٹر شکیل اعظمی صاحب قبلہ ہوں یا پروفیسر شمائلہ صدف صاحبہ ہوں یا یاور وارسی جیسے عظیم شعراء نعت ہوں، پوری دنیا کے تمام تر مضبوط قلمکاروں سے پوچھیں تو سب کی نگاہ اسی ذات پہ جا کے ٹک جاتی ہے
جس کو دنیا سید الشورا رئیس الشورا شاعر جدت طراز سیدنا شاہ سرکار نور میاں شاہ صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ان کے نالین مبارکہ کے غسالے کو پینے کے ارادے سے حاضر ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ 2 سال بھی عمر نہیں ہے دبستان نوابیہ کی، اور الحمدللہ رب العالمین دبستان نوابیہ نے اپنی قد و کاوش اور اپنی جد و جہد کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر ان آقاؤں کے سائبان کے نیچے رہ کر کے تقریباً 35 سے زیادہ کتابیں شائع کرنے کا شرف اس دبستان کو حاصل ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور خود میرے آقا سیدی شاہ حضور نور میاں شاہ صاحب قبلہ کی جو نعتیہ شاعری کے مجموعہ کلام، منقبت کے مجموعہ کلام، غزل کے تقریباً 13 سے زیادہ اب تک شائع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ یوں تو بڑے بڑے بزرگوں نے نعتیہ شاعری کی ہے، ان کا اپنا طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے، ان کی اپنی تحریر رہی ہے، ان کا اپنا اسلوب رہا ہے، اپنا فریم رہا ہے، ان کی اپنی پچ رہی ہے، ان کا اپنے ایک ٹرک رہا ہے، ان کا اپنے پچ رہا، گراؤنڈ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین حضور سید نور میاں شاہ صاحب قبلہ کی نعتیہ شاعری کا کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غالب کی زمینوں پر تو کچھ لوگوں نے اشعار کہے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ میں غالب کی زمین کو نعتیہ شاعری سے زینت بخشنا یہ کام صرف نور میاں شاہ صاحب قبلہ کا تھا۔ اس کے بعد یہیں پر یہ مبارک قافلہ عشق رکا نہیں، آگے بڑھا تو پھر دیکھتے دیکھتے میر تقی میر کی نعت پر جو الحمدللہ رب العالمین بارگاہ نوابیہ سے نکلنے والی اس محترم اور اس محتشم آواز نے جو نعتیہ شاعری کو ہمارے دلوں تک پہنچایا، میر کی نعتیہ شاعری پر ان کے مصروں پر جو نعتیں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا ان کے سامنے اپنے سروں کو خم کر رہی ہے۔ یہی تک بس نہیں تھا، پھر الحمدللہ رب العالمین یہ قافلہ عشق آگے بڑھتا چلا گیا، اور اتنا آگے بڑھا کہ 300 سال پہلے آج جن کا نام صرف لائبریری میں ہے یا بڑوں کے ادباء کے زبان پر پائے جاتے ہیں، خواجہ میر درد، جن کے مصروں کو پڑھنا مشکل ہے، جن کے اشعار کو پڑھنا مشکل ہے، جن کے کلام کو سمجھنا مشکل ہے، جن کی ذات میں جو صوفیزم کا غلبہ تھا اس تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جناب محترم شاعر جدت طراز سید نور میاں شاہ صاحب قبلہ نے وہ کمال فن دکھایا ہے، وہ مصروں کو معراج بخشا ہے کہ خواجہ میر درد کی شاعری کے پاکیزہ اسلوب کو نکال کر انہیں نعتیہ شاعری کے حوالے سے جو زینت بخشی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اردو دنیا کا یہ ایک مرکزی یہ علاقہ ہے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اپنے یہاں ہونے پر فخر ہے۔ میں تمامی اردو دنیا کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ دبستان نوابیہ کے زیر اثر اس تمام تر پاکیزہ تقریبات میں ہونے والی نعت کی مجلسوں میں آپ قریب سے آئیں اور استفادہ کریں کہ بارگاہ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نعت کی امنگیں ہیں، نعت کے ولولے، نعت کے جذبے اور نعت کے پاکیزہ علم جو لہرا رہے ہیں، ان کا اثر انشاءاللہ نسلوں کو ملے گا، عشق رسول کی صورت میں، حب رسول کی صورت میں، عشق آل رسول کی صورت میں، حب آل رسول کی صورت میں۔ میں محمد آصف رضا سیفی نظامت کے حوالے سے بڑا نام اللہ کا شکر ہے ان بزرگوں کے صدقے میں ملا، بہت رونق کی بہایا میں نے پورا ملک، لیکن خدا کی قسم ایسی نعتیہ شاعری کی بہار میں نے نہ دیکھی۔ میرا دل بڑا ہی اطمینان بخش ماحول میں چلا جاتا ہے جب اس دربار میں آتا ہے یا اس دربار کا نام سنتا ہے۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہاں جھاڑو لگاتے ہوئے، یہاں کے کتوں کی خدمت کرتے ہوئے، اس دربار کی خاکروبی کرتے ہوئے۔ میں یہاں کا نوکر ہوں، میں یہاں کا چاکر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین مجھے اس دربار سے عشق رسول ملا ہے۔ میں دبستان نوابیہ کے تمام تر معزز کارکنان کو، اس خانوادے کے تمام تر محترم شخصیات کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ اس خانقاہ کا ایک معتبر نام ہے، حضور سید نور میاں شاہ صاحب قبلہ کے برادر اصغر ہیں، حضور سیدی مخدومی سید مجیب الحسن میاں شاہ صاحب قبلہ، ان کی بھی نثری اور ان کی جو نظم کی صورت میں جو تحریرات ہیں وہ لائق توجہ ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں دبستان نوابیہ کے اس گھٹنوں کے بل چلنے کے دن تھے لیکن اسے عنفوان شباب عطا کر دیا ان مقدس شخصیات نے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری دنیا کے تمام تر قلمکاروں کو کہ جن کی توجہ کا مرکز دبستان نوابیہ ہے، جن کے خیالات کا محور بارگاہ نوابیہ ہے، جن کے فکر و فن کو جلا ملتی ہے سرکار نور میاں کی نعتیہ شاعری سے۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس خانقاہ کے در و بام کو سلامت رکھے، میرا آقا حضور سیدی نور میاں شاہ صاحب قبلہ کی نعتیہ شاعری کو بلندیوں کے سائبان تک لے جائے اور میری نسلیں اس کے نیچے آرام کرے۔ پروردگار عالم اس پاکیزہ بارگاہ نور و کرم کے صدقے میں ہم سب کو حب رسول کا درس سیکھنے کے لیے اس عظیم ادارے کا طالب علم بنائے۔
دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب اس پاکیزہ ذات سے منسلک ہوں گے۔ آج آیا بڑے تحفوں سے نوازا، سرکار نور میاں شاہ صاحب قبلہ نے ڈھیر ساری مقدس کتابوں سے، مجموعہ ناز سے نوازا۔ انشاءاللہ العظیم اس پر تمام تر اپنی آراء کو، جو بزرگوں کے تمام تر مشمولات ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں، اس کو تفصیلاً عرض کرنے کے لیے دوسرے موقع کا میں انتظار کروں گا۔ جلد آپ سے ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کا سب کو جار و کش بنائے، اس بارگاہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ کار مبارکہ کو تکمیل تک پہنچنے سے پہلے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔